لانڈی کاٹیج انڈسٹریز جو ہے یہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے KMC نے اسکیم لانچ کی تھی اور یہ 1992 کے اندر لانچ کی گئی تھی اور کراچی میں یہ 3 اسکیمیں لانچ ہوئی تھیں، ایک لانڈی کاٹیج انڈسٹری، ایک اورنگی کاٹیج انڈسٹری اور ایک بلدیہ کاٹیج انڈسٹری۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار ملے۔ کاٹیج انڈسٹری ترقی پذیر ممالک میں بھی اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی انڈسٹری کی بیک بون ہوتی ہے۔ ہر بڑی انڈسٹری کے پیچھے جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے۔ کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی یہی ہے، اگر ہونڈا موٹر سائیکل بن رہی ہے اور ٹویوٹا گاڑی بن رہی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے کاٹیج انڈسٹری اس کے پیج بنا رہی ہے، کوئی اس کا ہینڈل بنا رہا ہے، کوئی اس کا سائڈ کا اسٹینڈ بنا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، مگر ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ یہ سرخ فیتے کی شکار ہو گئی۔ بار بار ہم مطالبہ کرتے رہے، بار بار ہم ایڈمنسٹریٹر سے ملتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ہم نے کوئی در نہیں چھوڑا۔ ہم نے معین الدین حیدر صاحب جو گورنر تھے اس زمانے میں، ان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ 10 روز کے اندر اس انڈسٹری کو آباد کیا جائے، مگر قسمت ہماری خراب تھی، جلدی وہ ریزائن کر گئے۔ تو یہ مسئلہ اس وقت سے اب تک تاخیر کا شکار ہے۔ ایڈمنسٹریٹر سے بھی ملاقات کی ہم نے، یہاں کا سیکرٹری تھا کاٹیج انڈسٹری کا اور انڈسٹریز کا، اس سے ملاقات کی۔ تو سب جو ہے وہ ہمیں یہی کہتے رہے کہ صاحب یہ مشکل ہے۔ اور جب ہم مایوس ہو گئے تو پھر ہم نے یہاں KMC کے ہیڈ آفس کے اوپر بھی بڑا مظاہرہ کیا۔ اس میں ہمارے ساتھ خواتین بھی شامل تھیں، کیونکہ خواتین بھی الاٹیز کے اندر ہیں۔ 2334 الاٹیز ہیں جنہوں نے پیسے بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ ان کو دیا ہوا ہے، اور وہ لانڈی جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ آباد ہو کے نہیں دے رہی۔ 37 سال میں ہم نے مختلف مراحل کے اندر اس جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے اور ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کو لے کر گئے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے ریونیو بورڈ کو اور KMC کو اور ساتھ میں چیف سیکریٹری کی سربراہی کے اندر زمین کا سروے کر کے ایک کمپریہنسو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب چونکہ یہ چیف سیکریٹری کی سربراہی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ ابھی زمین کا سروے ایک ہو چکا ہے، تمام افسران نے وہاں کا وزٹ کیا ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر جو جس طرح اورنگی کاٹیج انڈسٹری بحال ہوئی ہے، لانڈی کاٹیج انڈسٹری بھی بحال ہوگی۔ جو ہمارا تجربہ اورنگی کاٹیج انڈسٹری کا ہے وہ یہ کہ میئر صاحب نے جو ہے پوزیشن دے دیا ہے، اور پوزیشن اس صورت میں دیا کہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال دیا کہ آپ کو پوزیشن مل گیا۔ نہ وہاں پہ کوئی ڈیمارکیشن ہوئی ہے، نہ وہاں سڑکیں بنی ہیں، نہ انفراسٹرکچر بنا ہے۔ تو دیکھیں، سڑکوں کے بغیر اور انفراسٹرکچر، سیوریج لائن، پانی، بجلی کے بغیر کوئی کاٹیج انڈسٹری آباد نہیں ہو سکتی۔ تو اور صرف وہ 2 بلاک کے اندر کیا گیا، اور وہ بھی گوگل کے ذریعے سے وہ نشان لگا کے دے دیتے ہیں۔ ہم اس کاٹیج انڈسٹری کو بمیں انفراسٹرکچر کے آباد کرائیں گے۔ کاٹیج انڈسٹری کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اس کو ہم لازماً کہیں گے کہ وہ دیں، جبھی یہ کاٹیج انڈسٹری چل سکے گی، ورنہ یہ مذاق ہے۔ اور ساتھ میں ہمارا یہ بھی منصوبہ ہے کہ ہم اس کاٹیج انڈسٹری کو آباد کرنے کے لیے کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو ہمارے الاٹیز ایسے مجبور ہوں گے کہ جو کوئی کاٹیج انڈسٹری نہیں لگا سکیں گے، تو ان کے لیے ہم کوئی بلا سودی لون کی شکل میں ان کی امداد کریں گے، اور اس کو ہم جامع طور پہ ایک بڑی کاٹیج انڈسٹری کی شکل میں آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ریزولوشن نمبر 88 کے تحت باقاعدہ نقشہ بنا تھا، اور ایک ریزولوشن کے تحت یہ انڈسٹری جو ہے نا وجود میں آئی تھی۔ اس کو پھر اخبارات کے ذریعے اور TV کے ذریعے اناؤنس کیا گیا لوگوں کے لیے کہ بھئی یہ KMC کا یہ پروجیکٹ ہے اور لوگ اس میں آئیں اور پلاٹ حاصل کریں۔ کافی لوگوں نے، کوئی 38,000 سے زیادہ لوگوں نے فارم لیے، اور IBA کے ذریعے انہوں نے اس کی باقاعدہ کمپیوٹرائز بیلٹنگ کی۔ اس میں 2334 جو الاٹیز تھے ان کو کامیاب قرار دیا گیا، اور باقی جن لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے ایڈوانس میں 2-2 ہزار روپے، تو ان کو واپس کر دیے گئے۔ 31 سال اس کو ہو گئے، اور کیلکولیشن کریں گے تو KMC اربوں روپے کمائے ہیں۔ یہ بڑی رقم ہے کہ اگر اس وقت ہمیں پلاٹ الاٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے وہاں کا انفراسٹرکچر، تمام چیزیں مکمل طور پر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ KMC نیک نیتی سے لوگوں کو پلاٹ دے۔ اسی سے ہمارا کاٹیج انڈسٹری کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اگر یہ اس وقت ہمیں مل جاتے تو اب تک ہم گورنمنٹ کو اربوں روپے کا ٹیکس بھی دے چکے ہوتے۔ اس میں لاکھوں لوگ ملازمت بھی کرتے، تو اس کی وجہ سے الاٹیز کو بھی نقصان ہوا، گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوا، اور خود KMC کو جو ریونیو کے مد میں ان کو کروڑوں اربوں روپے جو ان کو ملنے تھے، اس سے بھی KMC خود محروم رہی۔ اپنے آپ کو خوش قسمت میں بھی سمجھتا تھا کہ میں الاؤڈ ہو گیا ہوں، میں بھی انڈسٹری ڈالوں گا۔ میں یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا نیا، آج میری عمر سے 65 سال ہو گئی ہے، اور میں اس حق سے آج تک محروم ہوں۔ اور KMC بورڈ آف ریونیو
اور حکومتی ادارے یہ مل بانٹ کے اپنی بندر بانٹ پہ لگے ہوئے ہیں. انہیں نہ عوام کا خیال ہے، نہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا، بے روزگاری کو کس طرح پروان چڑھایا، کس طریقے سے کراچی کو آگ میں دھکیل دیا گیا. جو ہمارے یہاں ابھی پچھلے سیاسی اتار چڑھاؤ جو ہوتے رہے اور اس کے اندر بہت ساری کلنگز بھی ہوئی، بہت سارے معاملات بھی لوگوں خراب ہوئے، اس کی سب سے بڑی وجہ تو بے روزگاری ہے. تو یہ اس معاشرتی پرابلم کو سالو کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو بڑھایا ہے. اسی وجہ سے کراچی میں بدامنی جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آئی، اور اس کا سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے یہ سندھ گورنمنٹ اور ہمارے کے ایم سی کے ادارے جنہوں نے یہ کاٹیج انڈسٹری لانچ کی تھی. بہترین اسکیم تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پنجاب میں جائیں، لال موسا میں جائیں، گجرانوالہ میں جائیں، گجرات میں جائیں، وہاں کی کاٹیج انڈسٹریوں نے آج بڑے بڑے نام پیدا کر دیے ہیں. سیالکوٹ کی کون سی کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی تھیں، گھروں میں فٹ بالیں بنتی تھیں. کراچی کو اس حق سے محروم رکھا گیا. تو کراچی سے جو بے روزگاری ختم ہونی تھی، جو ریونیو ملنا تھا، وہ تو ہو نہیں رہا. سب کام جو ہے بتہ خوروں کے اور بدماشوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. وہی حکومت کر رہے ہیں، وہی باہر بیٹھ کے پریشان کر رہے ہیں. اب ہم کھڑے ہوئے، ہم نے جو کورٹ میں کیس کیا ہے، بہت پر امید ہے انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. اگر یہاں ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا ہم اور آگے جائیں گے. اس وقت سونے کا ریٹ جو ہے نا ہمارا کیا تھا 1500 یا 1600، اور آج سونے کا ریٹ ہمارا کہاں پر جا رہا. اگر اس ٹائم میں یہ انڈسٹری ہماری آباد ہو جاتی، آج جو ہے نا یہ کروڑوں میں جاتی اور گورنمنٹ کو بھی ٹیکس کروڑوں میں ملتا. یہ ٹالم ٹولی چلتے رہی کئی سال تک. اس کے بعد ایک جدوجہد سامنے آئی ہے جو لانڈی کاٹریج انڈسٹری سے تیار وغیرہ یہ کچھ آیا، تو پھر جا کے یہ کمیٹی بنی ہے. آج اس مقام پہ ہم پہنچے کہ ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا، ورنہ تو پہلے کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا. جس جگہ جا کے ہم نے درخواستیں کے ایم سی کو بھی دی اور کافی جگہ دی ہے، کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. یہ کہنے لگے نہیں، یہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے.